اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا مگر اس پیار کا کوئی صلہ نہیں مانتا. حکم دیتا ہے عبادت کرو لیکن اس پر بھی جنت کی بشارت, اس پر بھی دنیا میں آرام اور راحت کی بشارت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا, ہم وہ بھی نہیں کرتے. سب کے لیے ٹائم, رب کے لیے ٹائم نہیں. زندگی کو ہم نے فضول کاموں کی نظر کر دیا ہے. اگر قوم سے کہا جائے گناہ چھوڑ دو تو کہتے مولانا گناہ کی عادت ہے, کیسے گناہ چھوڑیں؟ نہیں چھوٹتا گناہ, گناہ نہیں چھوٹتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب تجھ سے نیکیاں چھوٹ گئی تو تجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا؟ ایک مفکر نے بہت پیاری بات کہی تھی, لوگ پیسوں سے جہنم خریدتے ہیں, مفت میں جنت کیوں نہیں لیتے؟ پیسوں سے جنت جہنم خریدنے والوں, اللہ تو مفت میں تمہیں جنت دے رہا ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جہنم خریدنے کے لیے پیسے, اس لیے کہ شراب پیو تو جہنم ملے گی, شراب خریدنے کے لیے پیسے چاہیے. جوا کھیلو تو پیسہ ہار دیتے ہیں, اس پہ جہنم. کسی فلم میں جاؤ پیسے لگتے ہیں, اس پہ پیسہ دے کر جہنم. مسجد میں آنے پر کوئی پیسہ نہیں لگتا, بولو لگتا ہے؟ زمزم پینے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے, اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, تلاوت قرآن کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. گندی موویاں خرید کر کے لوگ دیکھتے ہیں, قرآن مقدس تو یوں ہی اٹھا کے پڑھ لو. لوگ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے, کتنی عقل مند ہے یہ, پیسہ دے کر جہنم خرید رہے ہیں. مفت میں جنت مل رہی, اس کو کون لینے والا ہے, کون اس کو لینا چاہتا ہے؟ یہی بات تو حضرت جبریل نے کہی تھی, فرمایا جب اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا تو میں نے جنت اور جہنم دیکھ کر کے کہا تھا میرے اللہ جنت اتنی نعمتوں سے بھرپور ہے کہ کوئی جہنم میں جائے گا نہیں اور جہنم خالی پڑی رہے گی اور جنت بھر جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا جنت کو عبادت کی مشقتوں سے ڈھک دو اور جہنم کو لذتوں کی محبت, لذتوں, گناہوں کی لذتوں سے ڈھک دو. جہنم کو گناہ کی لذت سے لپیٹ کے ڈھانک دو اور جنت کو جو ہے وہ عبادت کی مشقتوں سے ڈھانک دو. جنت عبادت کی مشقتوں سے ڈھک گئی اور جہنم جو ہے گناہوں کی لذتوں سے ڈھک گئی. جبریل نے کہا اب جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے کہا اب شاید کوئی جنت میں نہ جا سکے گا, اب تو لوگ گناہوں کی لذت کی بنیاد پر جہنم کی راہ کے مسافر بنیں گے. مگر اللہ اکبر, قدرت کی طرف سے جواب آیا, نہیں جبریل, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو واقعی مجھ سے محبت کریں گے, وہ راتوں کو میرے لیے جگیں گے, وہ راتوں کو سجدے کریں گے, وہ سب سے تعلق توڑ کر کے میرے لیے مصلی پر رویا کریں گے, میرے لیے تسبیح و تحلیل پڑھا کریں گے, وہ میرے لیے راتوں کو تلاوتیں کیا کریں گے. جب لوگوں کی آنکھیں سو رہی ہوگی تو وہ بستر سے تعلق توڑ کر کے مجھ سے محبتوں کا رشتہ جوڑ رہے ہوں گے. مجھے میری عزت و جلال کی قسم ایسے لوگوں کو میں بے حساب جنت عطا کروں گا, جنت میں ان کے مراتب بلند کروں گا, میرا دیدار ان کو کراؤں گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, دیکھو جب گناہ ہوتا ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی, جب گناہ ہوتا ہے تو دلچسپی ہوتی ہے. آپ یوں ہی دیکھ لیں, انٹرنیٹ پر ایک انسان بیٹھے, ٹائم پتہ نہیں چلتا, لیکن اگر تسبیح لے کر کے بیٹھے تو کبھی جمائی آ رہی ہے, کبھی معاذ اللہ پیٹھ میں درد ہو رہا ہے, بیٹھنے کی طاقت نہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تلاوت کرو تو معاذ اللہ اس میں لوگوں کو دل نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو ایمان کی لذت مل گئی ان کا دل عبادت میں لگتا ہے. تم نہیں دیکھتے سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے 40 سال تک معمول یہ ہے, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, مولائے کائنات کی تلاوت کا حال کیا ہے, اللہ اکبر, ایک رکاب پہ پیر رکھتے ہیں تو دوسرے پہ پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن مقدس ختم کر لیا کرتے ہیں, پورا قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت سے علی کو محبت
اتنی ہے کہ گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسری زین پر قدم رکھنے سے پہلے میرا مولا پورا قرآن ختم کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں کو جنت عطا کروں گا۔ تو جبریل نے کہا کہ جنت کو مشقتوں سے لپیٹ دیا گیا اور جہنم کو گناہ کی لذت سے، تو لوگ گناہ کی لذت کی بنیاد پہ جہنم کی طرف جاتے ہیں، اور عبادت کی مشقت کی وجہ سے لوگ جنت کی طرف نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عبادت کی مشقت جھیلنا نہیں اور بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کریں۔ ہم سے بڑا محبت کا دعوے دار کون؟ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، نثار باپو سے لیں گے پیر باپو تک، پیر باپو سے لے کے غلام محی الدین باپو تک، شفیق میاں باپو تک، اوپر 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 چلے جائیں، غوث پاک، غریب نواز، اور پھر رسول پاک، اہل بیت سب سے محبت کرتے ہیں۔ محبت میں کرتے کیا ہیں؟ تو کہا غلاف چومنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے۔ جو اندر ہے ان کے غلاف چومتے ہیں، جو باہر ہے ان کے ہاتھ چومتے، بس یہی کام ہے۔ اور اتنا کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ سنیو، اس کا بھی نام محبت ہے۔ محبت بغیر قربانی کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، جس نے محبت کی بہت پیاری سی بات یاد آئی اور پھر اپنی گفتگو کو باپو کے اشارتاً فرمائشی واقعے کی طرف لے جا کے بات ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول وضو فرما رہے، سرکار علیہ السلام وضو کرنے، وضو کا پانی نشیب کی طرف، نشیب مطلب گڑے کی طرف، اترتی کی طرف بہ رہا تھا۔ پانی تو اترتی کی طرف ہی بہے گا نا۔ حضور وضو کر رہے، اترتی کی طرف پانی بہ رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہیں، حضور کو دیکھ رہے، سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں، حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ پھر آقا نے کہا کیا کہا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ پانی دیکھ رہا ہے تو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کتنی تیزی سے بہ رہا ہے؟ یہ نشیب کی طرف، اترتی کی طرف پانی جتنی تیزی سے بہ رہا ہے، اگر تم اس سے عشق کرتا ہے تو اس سے تیزی سے تجھ پہ مصیبتیں آئے گی، اس سے تیزی سے تجھ پہ مصیبتیں آئے گی۔ اور اہل عشق کی پہچان ہے کہ جب ان پہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ مصیبتیں آئیں پھر وہ آہو فغاں نہ کرے، اس پہ ثابت قدم رہے۔ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ، پھر بھی ہم اس راستے پہ جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جو سچے عاشق تھے اس راہ میں ان کو جلا دیا گیا، ان کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ان کی جانیں لے لی گئی، ان کے گھر چھین لیے گئے۔ وہ سب پھونک کر کے کہتے ہیں مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، سب لٹا کر کہتے ہیں۔ امام اہل سنت نے ان کی ترجمانی کی ہے، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ حضرت خباب کو جان